تراب کہتے ہیں، جب اسے بھگویا جائے تو تین کہلاتی ہے، پھر جب وہ مدت پڑی رہے سیاہ ہو جائے تو حمائم کہلاتی ہے، پھر بدبو بھی آنے لگے تو حمائم مسنون کہلاتی ہے، پھر جب خشک ہو کر وہ بجنے لگے تو صلصال کہلاتی ہے، پھر مسنون جس سے تصویر بنائی جائے اور ایک شکل بنانے کے لیے اسپیشل فارم میں لائی جائے۔ مختلف آیات اور تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے خشک مٹی لی، پھر اس میں پانی ڈالا تو وہ تین ہو گئی، پھر اسے مدتوں پڑا رہنے دیا، جب وہ کالی سیاہ اور ملائم نرم ہو گئی تو آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ اور شکل و صورت بنائی۔ اور بنی آدم کے رنگ بھی مختلف، سرخ، سفید، سیاہ اسی لیے ہوتے ہیں، اور اسی طرح طبیعتیں بھی نرم، سخت، خبیث، طیب اور اسی طرح مختلف اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین سے مٹی لی، تو ساری زمین کی مٹی مختلف رنگوں کی تھی، اسی لیے انسانوں کے رنگوں اور طبیعتوں میں فرق ہے۔ والجان، آگے جنات کی بات ہو رہی ہے۔ جان یعنی جنوں کو اس سے پہلے لوح کی آگ سے پیدا کیا۔ انسان سے پہلے جنات کی تخلیق ہو چکی تھی، بلکہ زمین میں انسان سے پہلے جنات آباد تھے، جیسا کہ احادیث میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں بھیجا، اور اسی لیے اسے خلیفہ کہا جاتا ہے۔ خلیفہ پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں۔ جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، بے شک میں ایک بشر، ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے ہوگی، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں، یاد رہے کہ یہ روح کوئی اللہ کی روح نہیں بلکہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق روح۔ مختلف چیزوں کو اللہ کے ساتھ جو منسوب کیا جاتا ہے، جیسے کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ، یہ اضافت تشریفی تکریمی کہلاتی ہے، یعنی عزت و شرف بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی روح قرار دیا۔ اسی طرح اپنا کعبہ، اسی طرح اپنی اونٹنی، جیسے ناقۃ اللہ، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی قرار دیا گیا۔ تو یہ ایک تکریم کے لیے، تشریف کے لیے، اعجاز کے لیے، خاص مقام کے لیے، وگرنہ ساری مخلوقات اللہ کی ہیں۔ اور یہی آدم علیہ السلام کی روح کی اللہ کی طرف نسبت ہے، اور یہی عیسیٰ علیہ السلام کی روح کی اللہ کی طرف نسبت ہے کہ انہیں روح اللہ قرار دیا۔ تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤ۔ تو فرشتوں نے سب نے تمام نے سجدہ کیا مگر ابلیس، اس نے انکار کر دیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا؟ اس نے کہا، میں کبھی ایسا نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے، جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے ہے۔ فرمایا، پھر اس سے نکل جا، کیونکہ یقیناً تو مردود ہے، اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک خاص لعنت ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، پھر مجھے اس دن تک مہلت دے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، تو بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں سے ہے، ایسے وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔ ابلیس نے قیامت کے دن تک مہلت مانگی، اللہ نے معلوم دن تک مہلت دی، یعنی جو اس کے علم میں ہے تب تک۔ اس نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں ضرور ہی ان کے لیے زمین میں مزین کروں گا اور ہر صورت میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا، یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے، یعنی صراط مستقیم واضح ہے، میری طرف آنے والے تیرے ہرگز نہیں بنیں گے۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے، تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلے، اور بلا شبہ جہنم ضرور ان سب کے وعدے کی جگہ ہے، یعنی جو بھی تیرے پیچھے چلے گا ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم کیا ہوا حصہ ہے، یعنی ہر کوئی اپنے گناہوں کے حساب سے اسی کیٹیگری میں جائے گا، جیسے منافقوں کے لیے سب سے نچلا درجہ آیا ہے۔ لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم ان المتقین، بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اس میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہے نکال دیں گے۔ بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں اہل جنت کے دلوں میں ایک دوسرے کے متعلق ہر کینے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے گا، کیونکہ جس سینے میں کوئی کدورت ہو وہ مکمل خوشی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ دلوں کی صفائی کے بعد وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ محبت ہو تو خود بخود چہرے آپس میں مل جاتے ہیں، جبکہ دلوں میں کدورت ہو تو چہرے بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔
دل بدلتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں۔ چہروں کی خوبصورتی کے لیے دلوں کی خوبصورتی ضروری ہے، گلو ایسے نہیں آتا۔ لا یمسہم فیہا نصب، اس میں انہیں نہ کوئی تھکاوٹ چھوئے گی اور نہ وہ اس میں سے کبھی نکالے جانے والے ہیں۔ نبئ عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دے کہ بے شک میں ہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہوں، اور یہ بھی کہ بے شک میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں خبر دے۔ جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا۔ اس نے کہا ہم تو تم سے ڈرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا ڈر نہیں، بے شک ہم تجھے ایک بہت علم والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یہاں بھی غلام علیم، علم والا بیٹا مراد اسحاق علیہ السلام ہے، اور جہاں بھی غلام حلیم، حلم والا یعنی بردبار بیٹے کی خوشخبری ہے، مراد اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اس نے کہا کیا تم نے مجھے اس کے باوجود خوشخبری دی ہے کہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے، تو تم کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے تجھے حق کی خوشخبری دی ہے، سو تو نا امید ہونے والوں سے نہ ہو۔ اس نے کہا اور گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے؟ یعنی میں نے دنیا کا عام دستور اور اپنا بڑھاپا دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا ہے، ورنہ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوسی کا اظہار کر رہا ہوں۔ قال فما خطبکم، اس نے کہا اے بھیجے ہوئو تمہارا کیا معاملہ ہے؟ غالباً ابراہیم علیہ السلام قرائن سے سمجھ گئے کہ فرشتوں کے آنے کا مقصد محض مجھے خوشخبری دینا نہیں، کیونکہ عموماً فرشتے کسی بڑی مہم ہی کے لیے آیا کرتے ہیں، جیسے فرمایا ما ننزل الملائکہ الا بالحق۔ قالو، انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، سوائے لوط کے گھر والوں کے، کہ یقیناً ہم ان سب کو ضرور بچا لینے والے ہیں، مگر اس کی عورت ہم نے طے کر دیا ہے کہ بے شک وہ یقیناً پیچھے رہنے والوں سے ہے۔ پھر جب لوط کے گھر والوں کے پاس بھیجے ہوئے آئے تو اس نے کہا تم تو ایسے لوگ ہو جن کی جان پہچان نہیں، یعنی لوط علیہ السلام نے انہیں بالکل نہ پہچانا۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح لوط علیہ السلام بھی انہیں نہ پہچان سکے۔ اس سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ دوسری ساری مخلوق کی طرح یہ دونوں جلیل القدر انبیاء بھی عالم الغیب نہ تھے، ورنہ وہ ان کے آنے سے پہلے ہی انہیں جانتے ہوتے اور ان کے آنے سے باخبر ہوتے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی معلوم ہوتا کہ مجھے اتنی عمر میں اسحاق عطا ہوں گے، اور لوط علیہ السلام کو بھی پہلے ہی قوم کا انجام معلوم ہوتا، وہ بھی نہ کہتے انکم قوم منکرون۔ اور پھر ایسے لوگ اپنے آپ کو خود کو بڑا با ادب، با مراد اور عقیدت مند اور عاشقان کہہ رہے ہوتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ تعظیم نہیں بلکہ تحریم کا ارتکاب کرتے ہیں، کیونکہ اگر انبیاء کو پہلے سے ہی معلوم ہو تو ان کی قربانیاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل کو ذبح کرنے پر صبر، آگ میں ڈالے جانے پر استقامت، اور ظالم بادشاہ کی زیادتی پر صبر، اور بیوی بیٹے کو وادی غیر ذی زر میں چھوڑنے پر صبر، کوئی آزمائش نہیں رہے گی۔ اگر پہلے سے معلوم ہو کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا تو ہر شخص آگ میں کود سکتا ہے، بیٹے کی گردن پر چھری چلا سکتا ہے۔ بلکہ لوگوں نے انبیاء کی بھی بے ادبی اور گستاخی کی، اور ساتھ ساتھ نیکوکاروں کی بھی، جیسے مختلف لوگ اپنے اپنے اماموں کے بارے میں، اور شیعہ اپنے 12 اماموں کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہر گزری ہوئی اور ہر آنے والی بات کو جانتے ہیں۔ ان کی کتاب الکافی دیکھی جا سکتی ہے، وہ اسے اتنا معتبر سمجھتے ہیں جیسے کوئی حدیث کی کتاب بخاری ہو۔ بہرحال قرآن کو پڑھیں تو واضح معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی انسان تھے اور وہ غیب نہیں جانتے تھے سوائے اس علم کے جو وحی کے ذریعے اللہ نے انہیں دیا۔ قالوا بل جئناک، انہوں نے کہا بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں وہ شک کیا کرتے تھے، اور ہم تیرے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور بلا شبہ ہم یقیناً سچے ہیں۔ بس تو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے چل اور خود ان کے پیچھے پیچھے چل، اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے، اور چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے اس کی طرف اس بات کی وحی کر دی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جانے والی ہے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، اور اس شہر کے رہنے والے اس حال میں آئے کہ بہت خوش ہو رہے تھے۔ مفسرین نے اس شہر کا نام سدوم بتایا ہے۔ قوم لوط کا عمل کرنے والوں کو بہت سی زبان میں سدومی کہا جاتا ہے، اس لیے عربی یا اردو میں لوطی کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس میں لوط علیہ السلام کی ایک طرح سے توہین ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ بروں کے ساتھ رہنے میں بھی بدنامی ہے، خواہ کتنا نیک ہو۔ اب لوط علیہ السلام اس بدبخت قوم کے پیغمبر ہونے کے باعث
کتنے برے فعل کے ساتھ ان کے مبارک نام کی نسبت لا علمی میں کر دی جاتی ہے۔ تو بہرحال لوطی عمل نہیں بلکہ عمل قوم لوط یا فعل قوم لوط کہنا چاہیے، یعنی قوم لوط کا عمل، قوم لوط والا فعل، نہ کہ لوطی عمل، کیونکہ اس میں ایک طرح سے لوط علیہ السلام کی توہین ہے۔ قال ان ہؤلاء، اس نے کہا یہ لوگ تو میرے مہمان ہیں، سو مجھے ذلیل نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم نے تجھے سارے جہانوں سے منع نہیں کیا؟ یعنی ہم نے تجھے کتنی بار کہا ہے کہ ہر آتے جاتے کو مہمان نہ بنا لیا کرو، اب ہمارا تو قصور نہیں۔ قال ہؤلاء بناتی، اس نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی قوم کی بچیاں، تم شادی کر لو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو۔ لعمرک، تیری عمر کی قسم۔ اب یہ تیری عمر کی قسم کس کی طرف اشارہ ہے؟ اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی اور آپ کی اتنی تکریم فرمائی کہ آپ کے علاوہ کسی انسان کی زندگی کی قسم نہیں کھائی۔ یہ درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اس واقعے کے حوالے سے بریف کیا جا رہا ہے، اور انداز لعمرک، اے نبی تیری عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ یقیناً اپنی مدہوشی میں بھٹکے پھرتے تھے۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ فرشتوں کا کلام ہے، جب لوط علیہ السلام انہیں سمجھا رہے تھے کہ ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی زندگی کی قسم کھائی کہ پریشان نہ ہوں، وہ مدہوش ہیں، بے ہوش ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، بس انہیں چیخ نے روشنی ہوتے ہی پکڑ لیا، تو ہم نے اس کے اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھروں کی بارش برسائی، یعنی نکیلے پتھر۔ بے شک اس میں گہری نظر سے دیکھنے والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ بستی یقیناً ایک دائمی یعنی آباد راستے پر ہے۔ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً بڑی نشانی ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور بے شک ایکا والے یقیناً ظالم تھے۔ بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ اصحاب مدین اور اصحاب الایکا ایک ہی قبیلہ تھا، اور کئی مفسرین نے الگ الگ قوم شمار فرماتے ہیں۔ ان کا ظلم یہ تھا کہ وہ شرک میں گرفتار تھے، ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، راہ چلتے مسافروں کو لوٹ لیتے تھے۔ ان دونوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ مدین والوں کی تفصیل سورہ ہود میں ہے اور اصحاب الایکا کی تفصیل سورہ شعراء میں ہے۔ اور اسی طرح بعض کے مطابق اصحاب مدین اسی قوم کے شہری لوگ تھے اور اصحاب الایکا انہی کے باہر جنگلوں میں رہنے والے لوگ تھے، جیسا کہ لفظوں کے معنی سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور بے شک وہ دونوں بستیاں یقیناً ظاہر راستے پر موجود ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، یعنی قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو۔ رسول کے بجائے رسولوں کا اس لیے آیا کیونکہ ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ پھیرنے والے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، اور وہ پہاڑوں سے مکان تراشتے تھے، اس حال میں کہ بے خوف تھے